انسان کے حالات خراب ہوتے ہیں نا، اسی وقت چوٹ ماری جاتی ہے. کہتے ہیں کہ حالات اور وقت انسان سے وہ کام کراتا ہے جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا، اپنی زندگی میں کبھی سوچ نہیں سکتا. لیکن پھر انسان کا وقت خراب ہوتا ہے، اس کے حالات بگڑتے ہیں اور پھر وہی کام کرنے پر وہ مجبور ہو جاتا ہے. ڈلیوری بوائے قتل کیس کے اندر رئیس کے جو گھر والے ہیں ان کی مالی مشکلات حد سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. اس وقت جن نامساعد حالات کا سامنا ان کے گھر والوں کو مالی لحاظ سے کرنا پڑ رہا ہے، اسی چیز کو دیکھتے ہوئے آمنہ کے وکلا ان کے گھر والوں کی جانب سے ایک ایسی ناقابل یقین حیرت انگیز قسم کی آفر کی گئی ہے جس کو یقین جانیے جھٹلایا نہیں جا سکتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رئیس کے خون کا سودا کر دیا گیا، اس 23 سال کے لڑکے کے خون کا سودا کر دیا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ہم معاف کر دیں گے اگر رئیس قبر سے اٹھ کے آمنہ اور فرحان کو معاف کر دیں. اب آفر کیا کی ہے؟ آمنہ کی حالت اس وقت جیل کے اندر کس طرح کی ہے، کیونکہ وہ اپنے شوہر کے خلاف ہی بیان حلفی لکھنے جا رہی ہے کہ میرے سامنے فرحان نے رئیس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن دعا ہے میری آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب کہتے ہیں حالات اور وقت انسان سے وہ کچھ کام کراتا ہے جو انسان کبھی سوچتا نہیں ہے کہ میں یہ کام کروں گا. حالات اور وقت انسان کو وہ کام کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. جب انسان کے حالات اور وقت اچھے ہوتے ہیں تو اس کام کے لیے انسان کبھی راضی نہیں ہوتا. ڈلیوری بوائے قتل کیس کے اندر رئیس کے گھر والوں کو ایک ایسی آفر دی گئی ہے، ناقابل یقین حیرت انگیز قسم کی آفر، اور جو اس وقت رئیس کے گھر والوں کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح سے ان کو مالی تنگی کا سامنا ہے، جس طرح سے ان کو مالی پریشانیوں کا سامنا ہے، لگ ایسا رہا ہے کہ جناب رئیس کے خون کا سودا کر دیا گیا. ڈلیوری بوائے قتل کیس میں آمنہ کے وکیل نے رئیس کے گھر والوں کو کیا آفر کی، آج کی ویڈیو میں تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. اور رئیس کے گھر والوں کے حالات اس وقت کیا ہیں. آمنہ جو اس وقت جیل کے اندر بند ہے، ڈلیوری بوائے قتل کیس کی مرکزی ملزمہ ہے آمنہ اور فرحان، اور آمنہ اور فرحان کے درمیان بھی اب علیحدگی ہو چکی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو چکے ہیں. آمنہ نے فرحان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کا فیصلہ کر لیا، اور اس بات کا بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر لکھ کر دے دیا کہ میرے سامنے اس نے رئیس کو قتل کیا تھا فرحان نے، اور جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا تھا اس میں میرا کسی قسم کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. ریلیشن شپ جو تھا اس ریلیشن شپ میں رئیس اور میں دونوں برابر کے شریک دار تھے، لیکن فرحان نے کیوں رئیس کو مارا اس پر بھی آمنہ نے اب جیل کے اندر، کیونکہ آمنہ جیل میں ایک طریقے سے ڈرامہ کوئین ایک بنی گھوم رہی ہے. ان کو 4 بار دل میں درد محسوس ہوا اور 4 بار ان کو اسپتال منتقل کیا گیا. ایسی سہولیات ہر کسی کو جیل کے اندر نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن آمنہ نے ایک دفعہ اپنا سر دیوار پر مارنے کی کوشش کی، ایک دفعہ اس نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے دل میں بڑا شدید قسم کا درد ہو رہا ہے. لیکن یہ معاملات ہے کیا، اس پر آج ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، سلمان.mrza. یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے. اچھا، میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے ہر فالوور سے، اپنے ہر سبسکرائبر سے میں رابطے میں رہوں. آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرتے ہیں، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں 10 قسم کے سوالات ہوتے ہیں، تو وہ مجھ سے جو سوالات انسٹاگرام پر آ کے کرتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے میسج کا رپلائی ضرور کروں. تو آپ چاہیں تو مجھے وہاں پر فالو کر لیں. جناب یہ کیس وہی کیس ہے جس میں 23 سال کے ایک لڑکے کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، اور قتل بھی اس پاداش میں کیا گیا کہ بھائی آپ نے میری بیوی کو چھیڑا کیسے، تنگ کیسے کیا. اور یہ واقعی میں ایک ایسا جرم ہوتا ہے کہ جو غیرت مند مرد ہوتا ہے نا، اس کی غیرت پھر آپ یقین جانیں کہ جوش مارنا شروع کر دیتی ہے. لیکن انسان کو اصل پکچر کا اندازہ تو ہوتا نہیں، اصل حقیقت کا اندازہ تو ہوتا نہیں ہے. وہ ایک طرف کی بات سنتا ہے اور اس کے بعد جج بن کے فیصلہ سنا دیتا ہے، اور جلاد بن کے اس فیصلے پر عمل درآمد بھی کر دیتا ہے. فرحان جس کے بارے میں اس کے محلے دار، اس کے رشتہ دار، اس کے کام کرنے والے، اس کے ساتھ کام کرنے والے یہ بات کہتے ہیں کہ وہ انسان کو انسان تصور کرتا نہیں ہے. وہ جس طرح کی، جس ذہنیت کا، جس سوچ کا وہ انسان ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا ابتر سمجھتا ہے اور دوسرے کو بڑا کم تر سمجھتا ہے. جب اس کے کان میں یہ بات ڈالی گئی کہ بھائی مجھے، یعنی فرحان کی بیوی نے یہ بات بولی نا کہ یار مجھے یہ شخص چھیڑ رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپے سے باہر ہو گیا. اس نے پہلے اس کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد یہ معاملہ اتنا ہیٹ اپ ہو گیا کہ اس نے مارا ماری شروع کر دی. پھر فیصلہ سنا دیا کہ بھائی میں تو اس کو قتل کروں گا، اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹیشن بھی کر دی. ظلم کی انتہا آپ یہ دیکھیے کہ رئیس کے گھر والوں کے ساتھ کہ بھائی اپنے بچے کا آخری دیدار کرنا، یہ
ہر ایک کا حق ہوتا ہے یار کہ آپ کے گھر کے اندر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ جو دنیا کے اندر آیا اس نے جانا تو ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اس کے گھر والوں پر، اس کے لوائقین پر سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اس کا آخری دیدار نہ کرنے دیے گا۔ پھر جس کو قتل کیا گیا تھا اس کے ساتھ اس سے زیادہ بربریت ہوتی ہے کہ لاش کی بے حرمتی کی گئی۔ یہ تمام کام کرنے کے بعد وہ مزے کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ سوچ ہے فرحان کی۔ ایک عام انسان اتنی نچلی سطح پر آ کر نہیں سوچ سکتا ہے، میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ کہتا ہوں، یہ اتنا نہیں کر سکتا۔ اب رئیس کے گھر والوں کی حالت کیسی ہے؟ رئیس کے والد صاحب بھی انتقال کر چکے ہیں، اپنے بچے کی روزانہ وہ قبر دیکھتے تھے، میت جو اپنی قبر سامنے بالکل کی بیلکنی سے نظر آتی تھی، وہ درد نہ وہ پریشانی ان کو کھا گئی یار۔ میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں، رئیس کے گھر والوں سے جس حد تک میں سمجھ سکا ہوں، ان کے بیلکنی سے رئیس کی قبر نظر آتی تھی، اس بچے کی قبر نظر آتی تھی جس کی بارات لے کے ان کو تقریباً 15-20 دن بعد نکلنا تھا اپنے گھر سے، لیکن 15-20 دن پہلے ہی ان کے بچے کی میت وہاں پر آ گئی۔ وہ دل میں درد لیے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کی جو والدہ ہیں رئیس کی، وہ اس وقت بستر سے لگی ہوئی، ان کے گھر کے حالات مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں، شدید پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں، اور ایسے میں جو آمنہ کی وکیل ہیں، اس کے گھر والے ہیں، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی آفر، حیرت انگیز آفر، ناقابل یقین آفر، ایک ایسی آفر جس کو رد نہیں کیا جا سکتا، جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، وہ رئیس کے گھر والوں کے سامنے رکھی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ کے گھر کے 3 افراد کو ہم بیرون ملک شفٹ بھی کروا دیں گے، ان کو PR یعنی پرسنل ریزیڈنسی بھی دلوا دیں گے۔ تو آپ خدا را صرف یہ کیجئے، آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، صرف آمنہ کی جب بیل اپلائی کی جائے، جب ضمانت اپلائی کی جائے، تو آپ اس کو اپوز نہ کریں، کیونکہ اگر رئیس کا وکیل، جو رئیس تو اس دنیا میں نہیں ہے، اس کے بھائی ظاہر سی بات ہے اس کیس کو پرسیو کر رہا ہے، وہ وکیل اگر اپوز کرے گا تو عدالت اس کی ضمانت نہیں ہونے دے گی آمنہ کی، آلدو یہ ٹرائل ابھی بھی چل رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ صرف ضمانت پر اپوز نہ کریں، اور اس کے بدلے ہم آپ کو ایک اور چیز یہ لکھ کے دیتے ہیں کہ آمنہ اپنے ہاتھوں سے بیان حلفی لکھ کے دے گی کہ بھائی اس قتل کے پیچھے کوئی اور نہیں بلکہ فرحان کا ہاتھ ہے۔ فرحان جو اس بات کو ایکسیپٹ کر چکا ہے، مان چکا ہے، تسلیم کر چکا ہے کہ ہاں میں نے رئیس کا قتل کیا ہے، لیکن یہ شاید اس نے کیمرے کے سامنے کر دیا، پھر اس کے وکلا نے سمجھا بھائی کیا کر رہے ہو، اگر یہی کرتے رہو گے تو ہم کس طرح سے تمہیں ڈیفینڈ کریں گے، ہم کس طرح سے تمہیں عدالت میں کن گراؤنڈز میں تمہیں ڈیفینڈ کر سکیں گے، تو خدا را یہ حرکتیں نہ کرو۔ پھر فرحان اپنے بیان سے مکر گیا۔ تو جناب یہ معاملات ہیں، اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔